محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ ہی کا نام ہے۔ تو مبارکن بہت برکت والا ہے، وہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص پھر کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بھی سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ کوئی اگر کافر ہوتا ہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یہاں یہ جو لفظ ہے کہ جو کفر کرے تو اللہ بھی غنی ہے، کفر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے، جو راستے کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ جہانوں سے غنی ہے۔ بتاؤ بھی کفر سے مراد یہاں کیا ہے؟ حج نہیں کرتا، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ ومن کفر، جو شخص کفر کرتا ہے، طاقت بھی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، پھر وہ اللہ کے اس فریضے کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جہانوں کی۔ یہ کفر کا کام جو کرتا ہے، اللہ بھی سارے جہانوں سے غنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، انہوں نے کہا جو شخص طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، کیونکہ یہ 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ سوال کیے آپ کی آخری زندگی میں، تاکہ سب لوگوں کے سامنے اسلام کا بنیادی نقشہ آ جائے، تو اسلام کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا، اور ایمان کے متعلق پوچھا تھا، اور احسان کے متعلق پوچھا تھا۔ تو اسلام کے متعلق جب انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کیا ہے، فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر راستے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ۔ آگے تفصیلات ہے، یہ نہ ہو تو اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی۔ چنانچہ الفاظ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقل ہوئے، فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر طاقت ہو راستے کی تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا اس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، سب سے پہلے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کس نے تعمیر کیا۔ احادیث میں اور قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، ان سے پہلے کئی انبیاء گزرے، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام،
اور حضرت ادریس علیہ السلام اور اسی طرح نوح علیہ السلام اور ہمارے والد ماجد آدم علیہ السلام، یہ سب پہلے گزرے. تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے کوئی گھر ہی نہ بنایا ہو. تو اب اس کی وضاحت نہیں آئی کہ بھئی کس نے بنایا. اللہ جانتا ہے آدم علیہ السلام نے بنایا یا ان سے بھی پہلے جنوں نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا. لیکن یہ بات قرآن مجید میں آ گئی ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر اللہ کا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بھی تعیین کر دی. مکہ میں جو گھر ہے نا یہ سب سے پہلے بنایا گیا. رہ گئی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلا جو گھر اللہ کا تعمیر ہوا وہ کون سا ہے؟ کہا بیت اللہ شریف ہے. کہا اس کے بعد کہا بیت المقدس ہے. پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا 40 سال کا فاصلہ تھا. عام طور پر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا. لیکن ان کے درمیان تو سینکڑوں سال ہے. اس لیے ان دونوں کی مسجدوں کی یہ تعمیریں یہ بعد کی تعمیریں ہیں، اول تعمیریں نہیں ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ جگہ بتائی جہاں اللہ کا گھر واقع تھا. سیلابوں کی وجہ سے وہ ایک دفعہ ڈھہ چکا تھا اور اس کی بنیادیں موجود تھیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی، بھائی یہ جگہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کرنا شروع کیا، وہاں سے تعمیر کرنا شروع کی. تو یہ واقعہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ کس طرح سے یہ گھر دوبارہ بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا بندوبست فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عرب کی عورتوں کے ہاں جو پٹکے کا رواج بنا نا کہ کمر پر ایک پٹکا باندھتی تھی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے یہ کام شروع ہوا. کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جو بڑی ہی صالحہ اور بڑی کرامت والی خاتون تھی سارہ علیہ السلام، اور وہ جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور وہ پکڑا گیا تو پھر اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو بڑی کوئی معزز خاتون ہے اللہ کے ہاں، اس نے ایک لونڈی خدمت کے لیے دے دی. اس کا نام صحیح بخاری میں آجر آیا ہے. آجر عام طور پر حاجرہ کہہ دیتے ہیں، آجر ان کا نام آیا ہے. اب اللہ کی مرضی کہ وہ جو پہلی بیوی تھی اس سے اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی اور آجر سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرما دیا. یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ وہ سارہ جو تھی نا ان سے بچنے کے لیے اس اسماعیل نے کمر میں پٹکا باندھ لیا تو عفی اثرہا کہ قدموں کے نشان مٹتے جائیں، وہ قدموں کے نشان ڈھونڈ کر آ کر مجھے مارے نہ. بچنے کے لیے، مار سے بچنے کے لیے اس نے کمر میں پٹکا باندھ لیا تاکہ پاؤں کے نشان چھپتے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی کو لے کر اور بچے کو لے کر، یہ لوگ یہاں جسے آج کل کہتے ہیں نا غزہ، فلسطین جسے کہتے ہیں، فلسطین، کنعان کہہ لیجئے، فلسطین کہہ لیجئے، یہاں کے رہنے والے تھے. تو اب کافی فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اس کی امی کو لے کر مکے میں چلے گئے.
ابن عباس کہتے ہیں ان دنوں مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا نا، پانی ہو تو آبادی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر آبادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی آبادی نہیں تھی، اور کوئی پودا بھی نہیں تھا نا، سڑے ہوئے۔ اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح سڑے ہوئے پہاڑ ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہاں ایک درخت تھا، وہ اس درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور اس بچے کو چھوڑا، اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا ان کے پاس رکھ کر واپس پلٹے۔ آجر آواز ہی دیتی رہ گئی، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی دل لگانے کی چیز ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی متنفس نہیں ہے، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اخیر وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں تمہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ جب ذرا دور ہوئے ایک گھاٹی کے اوٹ میں پہنچے جہاں وہ نظر نہیں آ رہی تھی ام اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، تو پھر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی، وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والی جگہ پر۔ وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ بڑے ہی خوف زدہ تھے نا، ساری قوم ان کی بت پرست تھی، تو اب وہ ڈرتے تھے میری اولاد بھی کہیں بتوں کی پوجا میں مصروف نہ ہو جائے۔ ہر بندے کو بھائیو اس کا خطرہ رہنا چاہیے، ہمارے بچے توحید والوں کے پھر قبروں کی پوجا نہ شروع کر دیں، پھر پیروں کو پوجنا، سجدے کرنا شروع نہ کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اتنی فکر ہے اپنے بچوں کی توحید کی کہ شرک کے اندر گرفتار نہ ہو جائے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمیں بھی اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے، قبر پرستی سے، پیر پرستی سے، غیر اللہ کی پوجا سے یا اللہ ان کو بچا کر رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بڑی دنیا کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مانے وہ تو میرا ساتھی ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میری بات نہ مانے پھر تو غفور الرحیم ہے، تو جانے اور وہ جانے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اس اولاد کو ایک غیر ذی زرع وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے یہاں آ کر چھوڑ دیا ہے۔ کس لیے؟ اسکن تو چھوڑ دیا نہیں، یہاں بسا دیا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع جس میں کوئی کھیت نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، یہاں بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ عند بیتک المحرم، کیونکہ یا اللہ تیرا حرمت والا گھر یہاں موجود ہے، اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر ٹھہرایا ہے۔ کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے کہ یہ نماز تو پڑھیں گے نا، بیت اللہ کے پاس ہوں گے تو نماز تو قائم کریں گے نا۔ معلوم ہوا ایسے محلے بڑے خوبصورت بے شک ہوں جہاں سینمے بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے، لیکن مسجد نہیں ہے، وہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ اب کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کے پاس آ جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یعنی ایسی جگہ میں پھلوں کی دعا ہو رہی ہے جہاں کوئی کھیت ہوتا ہی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہاں دعا کر رہے ہیں یا اللہ پھلوں کی ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اب جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح پھلوں کی فراوانی ہے وہاں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔
تو خیر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اسماعیل پانی پیتی رہی اور کھجوریں کھاتی رہی جب تک وہ موجود رہیں۔ بچے چھاتی میں دودھ آتا رہا، بچہ دودھ پیتا رہا۔ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا تو بچہ اب تڑپنے لگا، تو دیکھا نہ گیا ان کی ماں سے۔ تو اس نے کہا میں دیکھتی ہوں ادھر ادھر کوئی بندہ نظر آ جائے۔ تو قریب ترین پہاڑی تھی صفا کی پہاڑی، تو اس پر وہ چڑھ گئے۔ چڑھ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ ادھر خوف بھی تھا، بچہ ہے تو کوئی نقصان نہ، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اتری، اور پہاڑی پر چڑھتے اور اترتے وقت بندہ تیز دوڑ نہیں سکتا نا، تو اس لیے اترنے میں تو وہ عام چال سے اتری، اور آگے ان کو پہاڑی نظر آئی، مروہ کی پہاڑی۔ تو وہ درمیان کی جو جگہ تھی نا، وہاں وہ پوری یعنی جتنی ان کی قوت تھی دوڑ کر وہ نہ اس پہاڑی کی طرف گئی۔ پھر اس پر چڑھ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ پھر اتری اسی طرح دوڑ کر دوسرے پہاڑی پر۔ 7ویں دفعہ جو مروہ پر پہنچی نا، ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کچھ آہٹ سی معلوم ہوئی، تو اپنے آپ سے کہنے لگی چپ، کہ میں غور سے سنوں۔ پھر کہنے لگی کہ بس تمہاری آواز مجھے پہنچ گئی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو کون ہو تو میری مدد کرو۔ پھر اتر کر آئی نا، تو بچہ جو تڑپ رہا تھا نا، دیکھا کہ اس کے پاس فرشتہ موجود ہے، فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے، بخاری شریف میں ہے، یا پر مارا یا ایڑی ماری اور چشمہ نمودار ہو گیا پانی کا۔ اسماعیل جو تھی نا، انہوں نے وہ ریت اور مٹی کے ارد گرد اس کے منڈیر بنا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو وہ ایک دریا بن جاتا، دریا بن جاتا۔ مگر اللہ کی مرضی، اب بھی دریا سے کم تو نہیں ہے نا، کتنے ہزاروں ٹن پانی روز وہاں سے نکلتا ہے، بڑے بڑے انجن لگے ہوئے ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہے، ساری دنیا میں پانی جاتا ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی ماشاءاللہ نہیں لیتا۔ بھلا ایسا کوئی کنواں کو تم نے دیکھا کہ اتنا پانی اسے نکالا جائے اور کوئی فرق ہی نہ پڑے؟ بہرحال اللہ کو منظور یہ تھا کہ لوگ یہاں آ کر پانی لیں، اس لیے وہ پانی وہاں ٹھہر گیا۔ اور اسماعیل، فرشتے نے کہا کہ یہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ لڑکا اس کو تعمیر کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیت اللہ پہلے موجود تھا۔ تو فرشتے نے، یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ یہ لڑکا وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا۔ لو جی، اسماعیل خود بھی پانی پینے لگیں، اور اس پانی میں خوبی یہ ہے کہ وہ پینے کا کام بھی دیتا ہے، کھانے کا کام بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں 1 مہینہ رہا مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے نا، پہلے بھائی کو بھیجا تھا، بھائی سنا ہے ایک شخص آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا، پتہ کر کے آؤ۔ وہ آئے، جا کر بتایا کہ بھائی آدمی تو بہت اچھا ہے، باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ کہتا بھی تسلی نہیں، وہ خود گئے، کسی سے پوچھ بیٹھے بھئی وہ محمد ہے کوئی، انہوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، پھینٹی لگائی، پھینٹی کھا کرنا۔ اب خاموشی سے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا کہ اللہ کوئی سبب بنائے گا تو پھر ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے 1 مہینہ میں وہاں رہا، صرف زمزم پیتا تھا، اور میرے پیٹ میں شکن وٹ پڑنے شروع ہو گئے، موٹا ہو گیا۔ ہمارا تمہارا تو یہ حال نہیں ہے، بھلا اللہ کا فضل ہے، کھانے کے لیے اللہ کھلا دیتا ہے، پینے کے لیے بھی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صاحب ایمان اس پر رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی ایک خوبی یہ بیان کی۔ تو کچھ دن ہی گزرے تو ایک قافلہ بنو جرہم کا گزرا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے، یہاں پرندے اڑ رہے ہیں جو پانی پر ہوتے ہیں، کہا یہاں پانی کا تو نام و نشان نہیں، تو یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟
انہوں نے 1 یا 2 ملازم بھیجے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی موجود ہے، انہوں نے جا کر قافلے سے بات کی، وہ آئے اسماعیل کے پاس، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں بسیرا کر لیں، یہاں رہ پڑے۔ وہ بھی چاہتی تھی کوئی رونق ہو جائے، اکیلے بندے کا تو دل نہیں لگتا۔ کہا ٹھیک ہے یہاں رہیں آپ، لیکن پانی میری ملکیت ہے، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت ہم تسلیم کرتے ہیں۔ رونق بن گئی، بچہ بڑا ہونے لگ گیا، اور ان کی زبان اور تھی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہ لوگ تھے عرب بنو جرہم، تو لڑکے نے عربی زبان ان سے سیکھ لی۔ جب جوان ہوئے تو بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے میں حضرت جو ان کی والدہ تھی نا وہ بھی فوت ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جا کر اپنے ترکے کو دیکھتے تھے جو چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ تشریف لائے۔ ایک دن پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کی بیوی موجود تھی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا اسماعیل ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کیا حال تمہارا؟ کہتی ہے بڑا ہی برا حال ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو بس کچھ ملتا نہیں کھاتے۔ نحن بشر حال، ہمارا بڑا بڑا حال۔ خیر ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اتنا کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئیں میرا انہیں سلام کہنا، اور کہنا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے۔ خیر اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر کے حالات دیکھ کر کچھ اندازہ ہوا جیسے کوئی بندہ آیا ہے۔ کہا کوئی آدمی مہمان آیا تھا؟ کہا ہاں آئے تھے۔ کہا کس طرح کے؟ انہوں نے شکل بتائی۔ کہا انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ کہا ہاں انہوں نے سلام کہا ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا میں نے یہ جواب دیا، اور انہوں نے سلام کہا ہے اور کہا گھر کی دہلیز بدل دو۔ کہا وہ میرے والد ماجد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا تم سے علیحدگی کا، تو اپنے گھر چلی جاؤ، میری طرف سے تم فارغ ہو۔ بھائیو بڑا مشکل معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے۔ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہی ایک دوسرے کی بیویاں ہیں، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عزیزاؤں کو کہ خامد نہ مر جاتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، اخیر جب تھوڑا سا جھگڑا پڑتا ہے نا معمولی سے، وہ کہے کوئی دیکھے تم نے مجھ پر کیا خرچ کیا، واللہ سب کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرے تو شاید ہی کوئی گھر بچے۔ اللہ نے ویسے یہ فرمایا ہے اس سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ایمان والو تمہاری بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ۔ اچھا ان دشمنوں سے کیسے بچے؟ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو اللہ بخشنے والا بھی مہربان ہے۔ مطلب یہ ایسے دشمن ہیں ان کو ڈنڈے بھی نہیں مار سکتا بندہ، یہ کہ درگزر کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی طاقت ہے، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنتے رہو، اللہ کا حکم مانتے رہو، وَأَنفِقُوا، کہ خرچ کرو، ان دشمنوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جاہلوں کو علم نہیں نا، جو ہی وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے بیوی تو وہ آگے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرو، درگزر کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو گے اپنا ہی تمہارا فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، گھر بنا رہے گا، بچے ماں کی شفقت باپ کی نگرانی سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی بات اس لیے کر دی نصیحت کے لیے کہ ہماری بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے کہ پیغمبر کس قدر حساس ہوتا ہے، کس قدر حساس ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، بیویوں نے کہا خرچہ بڑھا دو،
خرچہ بڑھاؤ. سب کے خرچے بڑھ گئے، ہمارا خرچہ ہی کوئی نہیں بڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ کر دیتے تھے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ ان سب کو اکٹھے کر لو اور ان کو کہو کہ اگر دنیا کا مال چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو، جو کچھ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تمہیں اجر بھی دوہرا عطا فرمائے. تو ہماری ان ماؤں کی کیا بات ہے، انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے. اللہ نے ان کو پھر مرتبے بھی عطا کیے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بیوی کو فارغ کر دیا. پھر ایک اور لڑکے سے نکاح کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام پھر بھی گئے ہوئے تھے. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ ہمارے لیے شکار لینے کے لیے گئے ہیں، شکار کرنے کے لیے. کیا حال تمہارا؟ کہتی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت ہی ہم آرام سے ہیں. کیا کھاتے کیا ہو؟ کہتے گوشت کھاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں. کہا یا اللہ ان کے لیے اس گوشت میں اور زمزم میں برکت فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں اس وقت اناج تھا ہی نہ گندم نہ جو کچھ نہیں تھا، وہ شکار کر کے لاتے تھے اور کھا لیتے تھے. اگر غلہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی دعا کر دیتے. آپ نے فرمایا دنیا کے کسی خطے میں صرف گوشت اور پانی پر زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا، مکے میں ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی یہ برکت آپ نے بیان فرمائی. تو خیر کہا آپ اترے نا ذرا سواری سے، میں آپ کا ساتھ دھو دیتی ہوں. کو خدمت کی. بہرحال جاتے وقت کہنے لگے اسماعیل آئے، انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی دہلیز قائم رکھے. ٹھیک ہے یہ. اسماعیل آئے علیہ الصلاۃ والسلام، کچھ آثار دیکھے. کہا کوئی مہمان آیا تھا؟ کہا ہاں اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو کہا کہ انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہیں رکھوں. تو ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر ایک بار آئے ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر موجود تھے. ایک درخت کے نیچے نا تیروں کو تیز کر رہے تھے، تیروں کو تیز کر رہے تھے. باپ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں باپ بیٹا ملے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں، تو تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں جی مدد کریں گے. اس کے درمیان وہ سارے واقعات جو ہے نا وہ قربانی والے وہ سارے اس کے درمیان گزرے ہیں، لیکن اس حدیث کا ساری عبارت وہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جگہ بتا کر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، جو سب سے پہلے زمین پر بنا تھا اور اب وہ ایک ٹیلے پر اس کے کچھ بنیادیں باقی تھیں. اللہ نے ان کو جگہ بتائی بھئی یہ ہے بیت اللہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ ٹیلے پر تھا وہ مکان، ارد گرد جو ہے نا وادی تھی، نیچی جگہ تھی، سیلاب آتے تھے ادھر ادھر گزر جاتے تھے، اور وہ ٹیلے کے اوپر بنیادیں ابھی تک اس کی موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نکالا بنیادوں کو، اور ان کے اوپر اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام ان کو جوڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ پھر ذرا بلند ہو گئی دیوار. ایک پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کے وار دیے. اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں. تو پتھر تو وہی ہے جو اب بھی ہے، لیکن اس میں جو قدموں کا نشان ہے نا وہ محمد بن صالح بن عثیمین جو بہت بڑے عالم تھے، سعودی عرب کے مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز تھے، اور یہ محمد بن صالح بن عثیمین تھے. انہوں نے کہا وہ جو اب نشان بنا ہوا ہے نا وہ جعلی ہے، اصلی نہیں ہے. پتھر وہی ہے، پتھر وہی، لیکن وہ جو نشان بنا ہوا ہے نا وہ نشان صحیح نہیں ہے، وہ بات جو کسی نے بنا دیا ہے. پتھر بہرحال وہی ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ پیدل بھی تمہارے پاس آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، جو دور دراز راستوں سے سفر کرتے ہوئے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعلان کیا۔ اب ایک روایت بڑی مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن ان الفاظ سے کہ بیان کیا جاتا ہے، روایت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، اور بعض میں ہے کہ کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں یہاں اعلان کروں گا تو وہ آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا اعلان تم کرو، میں پہنچا دوں گا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر یا کوہ ابو قبیس پر چڑھے اور کہا لوگوں، میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، اس کے حج کے لیے آؤ۔ تو اس روایت میں ہے کہ تمام جو راستے میں رکاوٹیں تھیں نا، سب وہ پست ہو گئیں اور ہر شخص تک اعلان پہنچ گیا، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی تک اپنے باپوں کی پشت میں تھے نا، ان تک بھی اللہ نے وہ پیغام پہنچا دیا، اور انہوں نے کہا لبیک، جس نے کہہ دیا وہ ضرور حج کے لیے آئے گا۔ یہ اس روایت میں ہے کہ جس نے وہ اعلان سن کر کسی روح نے بھی اپنے باپ دادا کی پشت میں یہ اعلان سنا ہے اور لبیک کہا ہے، وہ پہنچے گا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اعلان کرو، تو انسان ہر حکم کا اتنا ہی پابند ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سفر میں بہت رہتے تھے، فلسطین میں ان کی رہائش تھی، اب ادھر حجاز مکے میں بھی آتے تھے، شام میں بھی پھرتے رہتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تو جہاں تک ان کی رسائی تھی، پہنچ تھی، انہوں نے اعلان کیا۔ پھر وہ اعلان چلتا چلتا، اب دیکھ لو دنیا کے کسی خطے میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں یہ اعلان نہ پہنچ سکا ہو۔ پچھلے سال سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 10-15 سال تک امید ہے کہ حاجیوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اس لیے وہ بیت اللہ کو وسیع سے وسیع، حرم کو کرنے کی کوشش، مدینہ شریف کو وسیع سے وسیع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان طہر بیتی للناس للطائفین، کہ جو طواف کے لیے آئیں گے، اعتکاف کے لیے آئیں گے، قیام کے لیے آئیں گے، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی کہ جب مہمان آنے ہو کسی کے، تو وہ گھر کو اسے صاف ستھرا کرنا چاہیے، سجا کر مہمان کی آمد کے لیے صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بتوں سے بھی، صرف یہ نہیں کہ کوڑے کرکٹ سے صاف رکھنا ہے، بتوں کی نجاست سے بھی صاف رکھنا ہے، بتوں کی نجاست سے بھی صاف رکھنا ہے۔ اب دیکھو اللہ کی شان، باپ نے اعلان کیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، ان کی اولاد نے 360 بت اس گھر کے اندر اور ارد گرد رکھ دی، اور پھر ان کی اولاد جو ہے، اب دیکھو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قبر پکی بنی ہوئی ہے۔ نہیں، ایک ہی اللہ کا گھر ہے، طہر بیتیہ، طہر بیتیہ، میرا گھر۔ ہر گھر ہی اللہ کی ملکیت ہے بھائی، ہر گھر ہی اللہ کی ملکیت ہے، مگر جب خاص اس کو کہہ دیا میرا گھر، ہر بندہ ہی اللہ کا بندہ ہے، مگر جب اللہ نے کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروا دی، اپنا بندہ پھر خاص ہو گیا نا، تو یہ اللہ کا خاص گھر ہے۔ تو فرمایا کس لیے
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تو اعلان کر دے تاکہ لوگ پیدل بھی آئیں۔ اس سے معلوم اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی طرف سے بندوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو راستے کی طاقت رکھے۔ اس طاقت سے کیا مراد ہے؟ جو اتنے فاصلے پر ہے کہ پیدل آ سکتا ہے، اس پر پیدل آنا فرض ہے۔ پیدل آنے کی اگر طاقت ہے تو پیدل آنا فرض ہے، اور اگر اتنا دور ہے یا جسمانی طور پر طاقت چلنے کی نہیں ہے تو پھر سواری اور خرچہ بھی ہونا چاہیے، راستے کا بھی خرچہ، مکہ معظمہ میں بھی جو خرچہ ہونا ہے کھانے پینے کا، رہنے کا، وہ بھی خرچہ، اور بیوی بچوں کو بھی اتنی دیر کا کھانے پینے کا سامان دے کر آئے، یہ خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں، قرض لے کر نہیں کرنا۔ ہاں، ایسا قرض اگر ہے کہ آسانی سے بندہ ادا کر سکتا ہے، تنخواہ آئے گی تو دے دیں گے، اس میں پھر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ وہ مال خرچ کر کے اگر جاتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو پھر تو وہ قبول ہے، لیکن اگر مال حرام ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ہاں، حاجی صاحب اس کو کہا جا سکے گا، سیر سفر ہو جائے گا، کچھ اور فائدے بھی ہو جائیں گے، لیکن حرام مال سے کیا ہوا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس میں بھی دیکھو نا، بڑی ہی برکت اللہ نے رکھی اس سفر کے اندر۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی دانا صحابی تھے۔ 3 آدمی ایک ہی دن آ کر مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں، ایک عمر بن عاص، ایک خالد بن ولید، اور ایک عثمان بن طلحہ، بیت اللہ کا جو چابی بردار تھا نا۔ آپ نے فرمایا آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے، اتنے وہ مطلب سمجھدار بندے تھے۔ مسلمان ہونے لگے نا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا کیا ہے بھائی، مالا کا یا عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا اشترح، تو میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ اب تک میں نے جو ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کیے ہیں اپنی جان پر، تو وہ مجھے میرے گناہ معاف ہوں تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فرمایا اما علمت یا عمر تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے پچھلے گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے پچھلے گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ چھوٹی سی فضیلت نہیں بھائی، بہت بڑی ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے اس سفر میں، جان بوجھ کر بھول سے کوئی ہو جائے تو وہ اللہ معاف کرتا ہے، جان بوجھ کر پھر داڑھی منڈا دیتا ہے، کہتا ہے میں حاجی صاحب ہوں۔ یعنی علانیہ ایک گناہ بندہ چھپ کے کرتا ہے، ایک زبردست سب کے سامنے علل اعلان کہ وہ داڑھی بڑھنے سے نہیں ہٹتی، یہ اس کو مونڈنے سے نہیں ہٹتا، کہتا ہے جی حاجی صاحب۔ الفاظ یہ ہے جو شخص حج کرے، نہ کوئی شہوانی حرکت کرے، نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اور جھگڑنے کا بھی ہے نا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑنا بھی نہیں، کوئی زیادتی کر گیا ہے، سیٹ کے متعلق زیادتی کر گیا ہے، کوئی سامان لینے کے متعلق، کوئی جگہ کے متعلق آ کر ڈٹ گیا ہے، نہیں ہٹتا، جھگڑا نہیں کرنا۔ فرمایا اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔
نئی زندگی شروع ہوتی ہے، پچھلے ہر گناہ سے توبہ اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حج سے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور عمرے کے متعلق فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے سے لے کر عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج جس میں نافرمانی نہ کی جائے، صرف نیکی پر ہی انسان رہے، اس کی جزا جنت کے سوا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ منافع لہم ہے نا کہ اپنے فائدوں کے لیے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے بڑا فائدہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابع، اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے تابعو بین الحج والعمرۃ، حج عمرہ پیدر پے کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس عمل سے پیدر پے عمرے اور حج سے گناہ، فقر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی دور ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ گناہوں کو اور فقر کو دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے چاندی کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اس طرح پے در پے اس عمل سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ اپنے کئی نفع حاصل کرے اور اللہ کا ذکر کرے، جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں قربانی کرے، وہ کوئی ایک نفع نہیں ہے۔ ایک تو سفر جو ہے نا انسان کی معلومات میں بہت ہی اضافہ کرتا ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے شخص کو تو یہی معلوم ہے نا، جس طرح کنویں کا مینڈک ہوتا ہے کہ بس گزرا والا ہی ہے اور دنیا میں کیا چیز ہونی ہے، جب باہر نکل کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر مسلمان جب آپس میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جو دوسروں کسی ملک کے رہنے پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے بندوبست کی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے علماء جن کا نام سن کر ہمارے دل یہاں بیٹھے ہوئے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، وہاں ان کی ماشاءاللہ ملاقات ہو جاتی ہے، زیارت ہو جاتی ہے دوستوں کی، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ سفید فام بھی آئے ہوئے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی، برطانیہ کے بھی، یورپ کے بھی، چین کے بھی، انڈونیشیا، ملائیشیا، غرض دنیا کے ہر خطے کے، کالے سیاہ وہ بھی اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، سرخ وہ بھی طواف کر رہے ہیں، گورے وہ بھی طواف کر رہے ہیں، گندمی رنگ کے بھی طواف کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے جو تھوڑا سا موڈا مارتے نا تو راستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق وہاں کٹھی ہوتی ہے اور سب بھائی بھائی ہے، ایک ہی سب کا لباس ہے، ایک سب کا لباس ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گرجا یہ گوروں کے لیے ہے اور یہ گرجا یہ کالوں کے لیے ہے، یہ مندر برہمنوں کے لیے ہے اور یہ مندر یہ شودروں کے لیے نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی کو سفید ہونے کی وجہ سے کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقوی کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر مال ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے ہم یہ بناتے ہیں، دنیا میں تجارت پھیلتی ہے مسلمانوں کی ماشاءاللہ، براہ راست جب ملاقات ایک ہی جگہ ہر ملک کے آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو تجارتی فائدے بھی ہوتے ہیں، علمی فائدے بھی ہوتے ہیں، غرض وہ بیان میں نہیں آ سکتے وہ فائدے جو حج عمرے کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ اپنے بہت سے منافع فائدے حاصل کر سکے، اور اللہ نے جو ان کو جانور دیے ہیں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر سکے، اللہ کے نام پر پیش کر سکے، قربان کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب،
عمرہ اور حج پے در پے کرو، بار بار کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں، فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کی اور سونے کی اور چاندی کی میل کچیل کو جلا کر صاف ستھرا کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ پے در پے کرنے سے آدمی گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی فرما برداری کی توفیق عطا